امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب۔ حافظ امام ابن کثیر آپ کے حالات میں لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ عراق کے شہر کوفہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ عراق کے فقیہ اور اسلام کے 4 بڑے اماموں میں سے سب سے بڑے امام ہیں۔ ان چاروں ائمہ کرام میں سب سے پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے کیونکہ آپ نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا، حضرت انس یا ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کی زیارت بھی کی۔ محدثین کے امام یحییٰ بن معین کا قول ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے سچے لوگوں میں سے تھے۔ مکی بن ابراہیم کا قول ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں، اور ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے کو تابعی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تابعین کا درجہ صحابہ کرام کے بعد امت میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا اعتقاد ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مرتبہ دوسرے ائمہ کرام سے اونچا ہے، کیونکہ آپ تابعی ہیں۔ آپ کے بعد امام مالک کا درجہ ہے اور پھر امام شافعی کا۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے 8 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، جن میں حضرت انس، عبداللہ بن ابی اوفا، سہل بن سعد اور ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شامل ہیں۔ محدثین کے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے شہر کوفہ میں تشریف لائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت مرتبہ زیارت فرمائی۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ امت کے اکابر علماء کرام نے آپ کے فضائل میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امام یعنی امام ابو حنیفہ کے فضائل بے شمار ہیں، میں نے ان فضائل و شمائل کو ایک مستقل حصے میں جمع کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ان الفاظ سے یاد فرمایا، امام ابو حنیفہ عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت، اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ پاک سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہنے والے تھے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ امام، متقی، پرہیزگار، عالم بعمل، عبادت گزار اور اونچے مرتبے پر فائز تھے۔ حکمرانوں کی طرف سے دیے گئے تحفے ہرگز قبول نہ کرتے بلکہ تجارت کر کے خود کماتے تھے۔ آپ ساری رات نماز، ذکر اور دعا کرنے میں گزار دیتے۔ حضرت دادا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعریف میں لکھتے ہیں، اماموں کے امام، اہل سنت والجماعت کے رہنما، فقہاء اور علماء کرام کا شرف سیدنا امام ابو حنیفہ ہیں۔ ابتدائی زندگی میں آپ نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور دنیا سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے تاکہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، مگر ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک میں آپ کی ہڈیاں مبارک کو علیحدہ علیحدہ جمع کر رہی ہیں اور ایک ہڈی کو دوسری ہڈی پر زیادہ اختیار دے رہی ہیں۔ اس خواب سے آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے اس خواب کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سنت رسول کی حفاظت میں کمال درجے کو پہنچیں گے۔ چنانچہ آپ اس کام میں مشغول ہو گئے اور صحیح کو غلط سے علیحدہ کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، تمہیں میری سنت کے زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے تم لوگوں سے علیحدہ ہونے کا خیال دل سے نکال دو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حماد بن ابو سلیمان نے فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے عبادت کرنے والے اور ساری رات عبادت کرنے والے تھے۔ پہلے آپ آدھی رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے کہ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا جو آپ ہی کے متعلق کہہ رہا تھا کہ یہ یعنی امام ابو حنیفہ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ بس اس کے بعد سے ساری رات عبادت کرنے لگے اور فرماتے، مجھے اللہ پاک سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی جتنی عبادت نہ کروں لوگ اتنی بیان کریں۔ عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔
آپ زیادہ خاموش رہتے اور انتہا درجے کے عقلمند شخص تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا، تم ایسے انسان کا تذکرہ کرتے ہو جس پر دنیا تمام مال و اسباب کے ساتھ پیش کی گئی لیکن اس نے پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جج کا عہدہ قبول نہ کرنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جج کے عہدے کی پیشکش کی گئی تو فرمایا، میں اس عہدے کے لائق ہی نہیں۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، اگر میں سچا ہوں تو واقعی اس عہدے کے لائق نہیں، اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص قاضی یعنی جج بننے کے ویسے ہی لائق نہیں ہوتا۔ ابن حبیرہ نے جج کے عہدے کو قبول نہ کرنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سزا تک بھی دی، 20 کوڑے مارے گئے، مگر اس کے باوجود آپ نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کا امام ابو حنیفہ کے متعلق خواب۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری فرماتے ہیں کہ میں شام کے ملک میں رسول اللہ کے مؤذن حضرت بلال حبشی کی قبر کے سرانے سویا ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو بچے کی طرح گود میں لیے ہوئے بنی شیبہ کے دروازے سے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے خوشی سے دوڑ کر حضور کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ میں حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہے۔ حضور کو اپنی معجزانہ شان سے میری باطنی حالت کا اندازہ ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ تمہارے اور تمہارے ملک کے امام ہیں۔ آپ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ جنازے میں لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ 6 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر عراق میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آمین۔ ہماری اگلی ویڈیوز میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام مالک اور امام شافعی کے علاوہ اور بھی بہت سی مبارک ہستیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں۔ آپ کو اپنی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹ سیکشن میں کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔